بیوی سے جماع کرنے کے بعد کتنی دیر بعد غسل کرنا چاہیے؟ اور اگر بیوی سے جماع کرتے ہوئے مرد یا عورت فوت ہو جائے تو اس صورت میں مرنے والے پر کوئی عذاب تو نہیں ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ سب پر لازم ہے۔ ہمیں احادیث طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ایک رات اپنی 9 ازواج مطہرات کے ساتھ ہم بستر ہوئے۔ آپ مبارک کس ترتیب سے؟ ایک اپنی زوجہ مطہرہ سے ہم بستری کرنے کے بعد حضور نے غسل فرمائی، پھر دوسرے کے پاس گئے، ان کے بعد غسل فرمائے، پھر تیسرے کے پاس، ان کے ساتھ بھی غسل فرمائے، آخری باری سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی غسل فرمایا۔ گویا ہر زوجہ مطہرہ کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمائے ایک۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اگلی روایت بھی فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ کیا اور اگلے دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کے ساتھ ہم بستری کی، درمیان میں کوئی غسل نہیں فرمایا۔ آخر میں جا کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے میرے ساتھ ہم بستری فرمائی اور اس کے بعد حضور نے آخر میں فجر کے ٹائم غسل فرمایا۔ تو یہ بھی حضور کی سیرت طیبہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ مبارک بھی روایت فرماتی ہے، آپ فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کبھی کبھار آپ مبارک فجر کی نماز میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے ہوتے تھے تو آپ مبارک جلدی جلدی سے غسل فرمایا کرتے ہوتے، تو جب حضور مسجد میں جایا کرتے ہوتے تو آپ کی زلف مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ تو فلہٰذا اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد غسل کرے یا فجر کی نماز کے لیے غسل کرے، جتنی بھی دیر گزارے۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ہم بستری کرنے کے بعد ایک تیمم کر لے یا ایک وضو کر لے، اگرچہ وہ وضو ان کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن ایک طریق ہوگا ان کے، ہم بستری کے بعد وہ وضو کر لیں اور پھر وہ سو جائیں۔ وہ وضو اگرچہ ان کی غسل جنابت کی قائم مقام تو نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی یہ ایک طریقہ فقہاء نے ہمیں تجویز دیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے کر لیں۔ دوسری بات جو ہماری طبیب حضرات کہتے ہیں، طبیب حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم بستری کی فوراً بعد آپ استنجا نہ کریں، کیونکہ اس وقت حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے اور آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا کر لیں گے تو اس سے تمہاری صحت پر برا اثر پڑے گا۔ اس لیے کوئی ٹھہر کے اس کے بعد استنجا کر لے اور پھر غسل کرنے کی جب بھی آپ کو چاہت ہو لیکن فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کریں اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھیں، یا ہم بستری کی فوراً بعد غسل کر لیں اور پھر آرام سے سو جائیں، کوئی اس میں سے قید نہیں ہے۔ جو اگلا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ دوران ہم بستری اگر خاتون فوت ہوئی، بیوی فوت ہوئی یا پھر مرد فوت ہوا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نا، نیور، کوئی گناہ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجر اور ثواب کا کام، کیونکہ یہ بطور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ادا کرتے ہیں اور سنت کے دوران وفات پاتے ہیں، تو فلہٰذا ان کے لیے تو اجر ہے، ان کے لیے ثواب ہے۔ ہاں ایک بات اور ہے، فوت کیوں ہوئی یا فوت کیوں ہوا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا مرد نے کوئی ایسا ناجائز عمل کیا کہ جس کی وجہ سے خاتون بیچاری فوت ہوئی تو پھر تو گناہ ہی گناہ ہے، مرد پر گناہ ہے۔ بیچاری عورت جو ہے وہ تو شہید ہو گئی لیکن مرد جو ہے پھر وہ گناہ گار ہوگا، پھر اس پر ایک قتل کا سزا ہوگا۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی اور فطری موت آ گئی، طبعی موت آ گئی، تو پھر اگر مرد کو موت آ گئی یا عورت کو، دونوں جو ہے وہ ایک نکاح، ایک رشتہ ازدواج میں بندھے ہوئے ہیں اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں، فلہٰذا وہاں پر اگر وہ فوت ہوئے تو ان پر اجر ہوگا۔ میرے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک، تو اللہ نے ان کو کیا شان دیا، آپ مبارک فرماتے ہیں میاں بیوی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں آپس میں، تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یوشک ان یثاب بہ، مجھے امید ہے کہ اللہ اس پر بھی ان کو ثواب اور اجر دیتا رہے گا۔ جب آپس میں وہ کھیلتے ہیں میاں بیوی، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آپس میں کھیلتے ہیں، تو اس کھیلنے پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر اور ثواب دیتا رہے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔